بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ مغربی تہذیب میں حجاب کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ مشرقی تہذیب میں شروع سے اس کا اہتمام رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، پردہ کرتے رہے ہیں ایک دوسرے سے، نامحرم مردوں اور عورتوں سے۔ اسلام میں مسلمانوں میں اس کا رواج رہا ہے، اور غیر مسلموں میں بھی کچھ حدود مقرر ہیں، گو اسلامی اعتبار سے محرم نامحرم کا تصور نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کچھ اپنے ہیں، کچھ پرائے ہیں، کچھ قریبی ہیں، کچھ دور ہیں۔ بعض کے سامنے نکل سکتے ہیں تو بعض سے چھپنا ضروری ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، جین ہوں، عیسائی ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے۔ سب کے ہاں مشرق میں یعنی ہمارے ایشیائی علاقوں میں ابھی تک بھی بہت حد تک لوگوں میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، اور مغربی ممالک میں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور محرم نامحرم کا کوئی فرق نہیں ہے، اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں ہے، رشتہ داریوں کا تقدس نہیں ہے۔ پہلے تھا یا نہیں تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس وقت تو دنیا میں یورپین کنٹریز میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، اور فطری طور پر کوئی شریف النفس ہو، وہ اپنے حد تک بچتا ہو، بول نہیں سکتے، لیکن سماج میں نہ مذہبی اعتبار سے نہ قانونی اعتبار سے کوئی وقار اور کوئی مقام حجاب کا نہیں۔ ہمارے علاقوں میں ہے، مشرقی دنیا کے اندر ہے، رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے مغرب اپنا کلچر پوری دنیا پر تھوپنا چاہتا ہے، اور جس تہذیب کو، یہ یوں کہیے کہ جس بے تہذیبی کو انہوں نے اپنی تہذیب کا حصہ بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا والے ایسی حماقت کریں، جیسی حماقت ہم نے کی ہے سب کریں، اور جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں وہ سب بھگتیں۔ عقل مند ہوتے تو یوں سوچتے کہ بھئی ہمیں تو نقصان ہوا، دوسری قومیں نقصان سے بچ جائیں، لیکن عقل مند نہیں ہے، غرض پرست ہے۔ مغرب کی خوبی یہی ہے کہ وہ غرض پرست ہے، بس اس میں کوئی کمال ہے تو اپنا دیکھنا، اور دوسرے کا کوئی ان کو مطلب نہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ اور وہ غرض پرست قوم ہے کہ اپنا کس میں فائدہ ہے اس کو دیکھو۔ دنیا کہیں جاتی ہے جہنم میں جائے، مصیبت پہ پڑتی ہے تو پڑے، یورپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ آپ اس وقت ساری دنیا کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، اور یورپ کا رویہ اور طرز عمل، بالخصوص امریکہ کا دوسری اقوام کے ساتھ جو کچھ ہے، وہ روز چینلوں میں، نیوز چینلز میں، نیوز پیپرز میں، ہر جگہ موجود ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان بیانوں کو پڑھ رہے ہیں، اور بولتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جھٹلا سکے کہ بھئی کوئی آدمی یوں کہے کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا ہوگا تو کیا لکھا گیا ہوگا۔ پہلے ایسے دھوکے ہوتے تھے، لیکن اب تو ٹیکنالوجی نے ان دھوکوں کی گنجائش ختم کر دی۔ آدمی خود بول رہا ہے اور دنیا سن رہی ہے، اور سوائے غرض کی اور کچھ بھی نہیں، اپنی غرض سامنے ہے۔
اور اس کی وجہ سے پوری دنیا انسانیت کو عذاب میں جھونکا جا سکتا ہے تو جھونک دیا جائے، مگر میری غرض پوری ہو جائے۔ قیامت کا ایک نقشہ قرآن میں کھینچا گیا کہ آخرت کے دن جب آدمی اللہ کے سامنے اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا کاش موت میرا خاتمہ کر دی ہوتی اور میں اس میدان میں نہ لایا گیا ہوتا، اور کاش مجھے میرا اعمال نامہ اور میری اپنی زندگی کا نتیجہ نہ دکھایا گیا ہوتا، اور اب کیا کروں؟ تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنی اولاد کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے واسطے فدیے میں دے دے، یعنی اپنے بچوں کو، اولاد کو دے دے اور خود کو بچائے۔ وصاحبتہ، اب بیوی کو دے دے، خود کو بچا لے۔ واخیہ، بھائیوں کو دے دے اور خود کو بچا لے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، پوری فیملی کو دے دے اور اپنے کو بچا لے۔ اور آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پوری دنیا کے انسانوں کو اکیلی اپنی ذات بچانے کے واسطے فدیے میں جہنم میں جھونک دے اور خود کو بچا لے۔ یود المرء، اس دن آدمی کی یہ آرزو ہوگی، یہ تمنا ہوگی، پوری تو نہیں ہو سکے گی لیکن ہوگی، جو دل کا حال ہے دل کا جاننے والا بیان فرما رہا ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری انسانیت کو اپنے عوض میں دے دے اور اپنے کو بچا لے۔ ٹھیک یہی منظر اس وقت امریکہ کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ جب ان کا پریزیڈنٹ بولتا ہے تو یہی منظر سامنے آتا ہے، ساری دنیا جہنم میں جھونکی جائے گی، ساری دنیا بے قصور جلائی جائے گی، مگر ہمارا کام ہو جانا چاہیے، ہمارا مقصد پورا ہو جانا چاہیے۔ یہ کر رہے ہیں یہاں، لیکن قیامت میں چلنے والا نہیں، اس دن نہیں چلنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، قدرت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے سب کو، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، لیکن قیامت میں چلنے والا نہیں۔ تو یہ خود غرضی ان کے مزاج میں ہے، انہوں نے خود کچھ حماقتیں کی ہیں جس کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب وہ نقصان وہی کرے، حماقت سب کرے۔ اس لیے عالم عرب پر اور باقی ایشیائی ملکوں میں جہاں پرانے زمانے سے ایک کوئی تہذیب حیا کی، عفت کی، عصمت کی، پاک دامنی کی چلی آ رہی ہے اور تمام اقوام میں چلی آ رہی، عزتیں ہیں، عزتیں پامال ہونے سے ڈرتے ہر قوم کے لوگ۔ تو اب یورپ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی وہ لوگ بچے رہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ وہاں کیوں نہیں اتنے جرائم ہیں، وہاں کیوں نہیں ایسی خباثتیں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ان میں حجاب کا اہتمام ہے۔ جیسا بھی ہے، آج بھی جتنا بھی بچا ہوا ہے اس کا فائدہ دنیا اور قومیں اٹھا رہی، اس سے ان کو سیکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حماقت ہم نے کی ہے تم بھی کرو، اور جو ہم نے اپنی عورت کو بے پردہ کر کے مونگ پھلی بنا دیا ہے تم بھی بنا لو تمہاری عورت۔ یہ تہذیب کو بدلنے کا کام ہو رہا ہے اور اس کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور جو قومیں ابھی بھی پرانے خیالات رکھتی ہیں یا مذہب سے جڑی رہنا چاہتی ہیں، مذہب حق ہو یا نہ حق ہو، لیکن بہرحال قوموں کے مذہبوں میں بھلی باتیں ضرور ہیں، اخلاق کی، عزت کی، پاک دامنی کی باتیں مذاہب میں اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ مذہب حق ہو یا نہ حق۔ حق نہ حق تو خدا تعالیٰ کی توحید کی نسبت سے ہوتا ہے، حق اور ناحق تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر اخلاقیات، تہذیب، کلچر، اچھی باتیں، اچھی سوچیں،
وہ مذاہب میں موجود ہیں، چاہے وہ حق نہ ہو، لیکن باتیں اچھی ان میں بھی ہیں۔ ہر مذہب تہذیب سکھاتا ہے، حجاب سکھاتا ہے، ہر مذہب مرد اور عورت کے درمیان میں پردے کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور کہا جائے تو یورپ جس مذہب کا ماننے والا ہے اس میں بھی تو یہی تعلیم ہے۔ عیسائیت غالب ہے، اور عیسائیت کی تعلیم بے حجابی کی نہیں ہے، وہ آسمانی مذہب ہے، اور آسمان بے حجابی کی اجازت نہیں دیتا، یعنی اللہ کی تعلیم میں کہیں نہیں۔ اس لیے اگر اب بھی کوئی انجیل پڑھے اور بائبل کی تعلیمات کو پڑھے تو اس میں بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی ہے، یہ صرف خواہش نفس سے انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ ورنہ اگر آپ اس ملک کے اندر بھی کہیں نظر ڈالیے، عیسائی راہباؤں کے اوپر جو ننس ہیں، جو مذہب کی خدمت کے لیے وقف ہوئی ہیں، ان کے لباس کو دیکھیے، وہ لباس بتاتا ہے کہ کوئی مذہب سے یہ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مکمل لباس کے اندر ہیں ان کی راہبائیں اور ان کی دعوت دینے والے، مکمل لباس کے اندر۔ جین مذہب کے خود کو مذہب کے لیے وقف کی ہوئی عورتیں مکمل لباس کے اندر۔ ہندو مذہب میں بھی جو لوگ مذہبی بنے ہیں وہ مکمل لباس کے اندر۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی امت مذہب سے دور ہوئی ہے تو ہماری عورتیں بے حجابی کے اندر۔ حجاب نام دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے، حجاب تو اب بہت دور چلی گئی بات، لباس بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شوق کیا ہے کہ مقابلہ کریں یورپ کا، مقابلہ کریں وہاں، کیونکہ ایک تصور دیا گیا ہے جب تک انسانوں کو مذہب سے آزاد نہیں کرایا جائے گا اس وقت تک ملک کو ترقی یافتہ نہیں کہیں گے۔ وہی ملک ترقی یافتہ ہے جہاں مذہب کی گرفت سے عوام الناس کو آزاد کر دیا گیا۔ ان پر مذہب کا کوئی زور نہیں، مذہب کی نہیں چلے گی۔ جہاں یہ ہے وہ کہتے ترقی یافتہ ملک، اور جہاں یہ نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی مہذب لوگ کیوں نہ ہو اور وہاں کتنی خوبیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں کیوں نہ ہو، وہ قابل تعریف نہیں۔ وہاں کوئی لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں۔ اور اب کچھ دنوں سے اسی کا نام دہشت گردی رکھ دیا گیا ہے۔ مذہب جہاں زیادہ نظر آئے تو دہشت گرد، جس کو دیکھو کہ وہ عقیدے میں مضبوط رہنا چاہتا ہے اور تہذیب میں یورپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتا بلکہ اپنے مذہب کی پابندی کرنا چاہتا ہے، بس وہ ٹیررسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ اب یہ بات کھلی عام ہو گئی، اس کے لیے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کی آنکھ کے سامنے یہ بات ہے۔ جو شخص عقیدہ پختہ رکھنا چاہتا ہے اور آخرت کے تصور کی وجہ سے وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے جو زندگی یورپ نہیں گزار رہا ہے، بس اس کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد۔ دہشت گردی کا کیا مطلب ہے؟ یورپ کے مقاصد کے بیچ میں آنے والے لوگ، ان کے عزائم کے پورا ہونے میں رکاوٹ بننے والے لوگ، یہ دہشت گرد ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد اچھے ہوتے ساری دنیا اس کا ساتھ دیتی۔ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ساری دنیا کی عورت کو ننگا کرو۔ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ساری دنیا کے اندر مذہب بیزاری پیدا کرو۔ یورپ میں چرچ بیچے جا رہے ہیں، آپ اپنے مذہب پہ بھی پختہ رہتے تو آپ کی عبادت گاہیں کیوں بیچی جا رہی؟ انگلینڈ میں کتنی مسجدیں، اکثر مسجدیں چرچ خرید کر بنا لی گئی، کیوں بیچے گئے؟ اس واسطے کہ تصور عبادت ختم کیا گیا۔
لوگوں کے اندر آزادی کے نام پر خدا بیزاری پیدا کی گئی. اب کئی فادرز ایسے ہیں اپنے اتوار کو آ کے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, شام تک کوئی پریئر کرنے نہیں آیا, شام تک بیکار بیٹھ کے وہ چلا گیا. اور ایسا برس 2 برس ہونے کے بعد ٹرسٹ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے جب کوئی آتا ہی نہیں یہاں پریئر کرنے کے لیے, یہ بلڈنگ رکھ کے اس کا خرچہ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے, اس کو بیچ دو. اس کو بیچنے کا منصوبہ بنتا ہے اور کسی کو بھی بیچ دیتے ہیں. کوئی ہاسپٹل کے لیے لے لیا, کوئی مکان کے لیے لے لیا, بہت سے لوگوں نے مسجدوں کے لیے خرید لیا کہ مسجد بنا لو اس کو. ایسا کیوں ہوا؟ تصور عبادت ختم کیا گیا, خدا بیزاری, مذہب بیزاری, دین بیزاری پیدا کی گئی. اور اس کے باوجود اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے, اس کے باوجود اپنے مذہب کے لیے روپیہ, پیسہ, شراب اور عورت کا استعمال کر کے غریبوں کے مذہب بدلے جا رہے. کس مذہب کے لیے؟ جس مذہب کو تم نے خود چھوڑا, اور اتنا چھوڑا کہ اس کی وجہ سے تم اپنی عبادت گاہیں بیچنے پر مجبور ہوئے. اس مذہب کی بڑی تعریفیں کر کر کے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک فریب ہے, ایک دھوکہ ہے. ایک متمول ممالک چاہتے ہیں کہ ساری اقوام ایک تہذیب اور ایک کلچر پر آ جائے, اور وہ کلچر ان کا وضع کیا ہوا اور ان کا بنایا ہوا ہے, سب اس کو اختیار کریں. بڑی مشکل ہو گئی کہ مسلمان اس کو قبول نہیں کر رہے تھے, تو مسلمانوں پر بھی اس کو ایسا مسلط کیا ہے کہ اب مسلمان بھی مجبور ہو رہے ہیں, اور مسلمان بھی چونکہ ایمان کی فکر نہیں ہے, آخرت کا احساس نہیں ہے, مذہب کی تعلیم آہستہ آہستہ ختم کر دی گئی. قوم کے 90% نسل کو انگلش میڈیم اسکولوں سے جوڑ دیا گیا, اور نہ خدا کا نام, نہ رسول کا تذکرہ, نہ قرآن, نہ حدیث. زندگی پوری ایسے ہی گزر گئی, اور بچے تھے جوان ہو گئے, اور جوان تھے 50 سال 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اس وقت مسلمانوں کا 50 سال اور اس سے نیچے تک کی عمر کا جو طبقہ ہے وہ مذہب بیزار ہو چکا ہے, مذہب بیزار ہو چکا ہے. اب یہ جو تھوڑی بہت شکلیں آپ کو مسجد میں دکھائی دیتی ہیں کہ صاحب جمعے کا دن ہے, بیان ہوتا ہے, کچھ سننے کو ملتا ہے, تو اس کے اندر آنے والے کتنے ہیں؟ محلے میں کتنے مسلمان, اور یہ آنے والے کس عمر کے ہیں, اور کس عمر کے لوگ مسجد بھی نہیں آتے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پرانے لوگ ہیں, جب تک ایک ایک کر کے گزرتے جائیں گے اگلے لوگ, نئے لوگوں کو مسجد سے دلچسپی نہیں. اور یہ خیال مت کیجئے گا کہ صاحب ہم فلاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر بڑے بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, تو آپ کے محلے میں کتنے مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے, اور مسجد میں کتنے آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. تو پھر یہ خوش فہمی ختم ہو جائے گی کہ مسجدیں آباد ہیں. یہ خوش فہمی ختم ہو جائے گی. اتنے نہیں مسلمان اس سے 10 گنا زیادہ ہیں, اور ان کو کوئی دلچسپی مسجد سے نہیں ہے, اور ان کو کوئی دلچسپی نمازوں سے نہیں ہے, خدا تعالیٰ سے بھی کوئی دلچسپی نہیں. ان کے سامنے اللہ رسول کا تذکرہ اجنبی تذکرہ ہے, اجنبی باتیں ہیں جو ان کے سامنے ہوتی. یہ صورتحال اس وقت میں بنا دی گئی ہے. میں بصیرت کے ساتھ, اپنے عمر کے کاموں کے تجربے کے ساتھ یہ کہنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہوں, 50 سال تک کی عمر کے لوگ اس وقت دین سے دور ہیں. انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے دین سے, اسلام سے, اسلامی احکامات سے. عورتیں بھی, مرد بھی. عورتوں کا آپ تجزیہ کیجئے تو 50-55 سال کی عمر, 60 برس کی عمر تک کی بھی عورتیں اس وقت میں فیشنیبل ہیں, مسلمانوں کی عورتیں. اب 50 سال کے نیچے کی تو وہ تھوڑی بہت غیرت جو ان کی ماؤں میں ہے وہ بھی نہیں باقی, وہ بھی ختم ہو گئی. یہ کیا صورتحال ہے؟ اس صورتحال کے بعد پھر ہم اپنے ملک کے اندر بھی وہی دیکھیں گے جو یورپ میں ہو رہا ہے. بہت حد تک تو وہاں تک آ گئے. جو لوگ حکومت کرتے ہیں, ہمارا پڑوسی ملک کا حال اس سے بھی بدتر ہے.
ہم مسلم ممالک کی تعریف کرنے کے موقف میں نہیں ہیں. اس سے بھی بدتر ہے، اس واسطے کہ جو لوگ حکمراں ہیں وہ لوگ اللہ کو، رسول کو، دین کو، دینی تعلیمات کی اہمیت کو نہیں جانتے. اور جب حکمراں نہیں جانتے تو ان سے کیا امید ہے کہ ان کی رعایا کے اوپر وہ اس کو مسلط کریں گے؟ تو نہیں کرتے. اب ایک حرمین شریفین کی وجہ سے ایک ملک مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھا. اس ملک کو بھی جو اقتدار اعلیٰ جس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ یورپ کا پلا ہوا، وہیں پڑھا ہوا، وہیں زندگی گزارا ہوا، اپنے مذہب سے شرمندہ اور یورپ کی آزادی پر فخر کرنے والا ہے. جب اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا؟ جو حال ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے. وہاں امریکہ میں ایک تصور چلایا گیا، اور خدا جانے خاص طور سے عربوں ہی کے لیے چلایا گیا ہوگا، آگے چل کے عام ہو گیا ہو. وہ پیئنگ گیسٹ کا سلسلہ ہے. ہاسٹلوں میں رہتے تھے پھر بھی غنیمت تھی. جب یہ طے پایا کہ صاحب انگریزی اچھی نہیں آ سکتی، جب تک کہ امریکہ کی فیملی کا رکن نہ بن جائے، انہی کے ساتھ پلے بڑے، تب جا کر ان کے لب و لہجے میں انگریزی بول سکے گا. اور عربوں کے واسطے اس دنیا میں اگر کوئی تمنا ہے تو وہ تمنا یہ ہے کہ ان کا لال، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی امریکن انگلش بولے اور فرفر بولے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ کیسے ملے گی؟ تو باہر بھیج کے پڑھاتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ اس سے بھی نہیں ملے گی. وہ تم عربی لہجے میں انگریزی بولو گے، اس سے تمہارا کوئی بڑا پن نہیں ہوگا، اس سے تم کسی پر روب نہیں ڈال سکو گے. تم کو امریکن لہجے میں ہی بولنا پڑے گا. تو کیسے بولے؟ تو ایسا کرو کہ فیملیاں جو ہیں ان فیملیوں کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ دو اور ماہانہ خرچہ دو. بہت غریب خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے کہ ان کو مدد کی جائے، اور تم لوگوں کے پاس پیسہ مد زائد میں ہے، فضول ہے، اس لیے تم اپنے پیسے ان کو دو اور اپنے بچے کو ان کے گھر کا فرد بنا دو. اب وہ ان کے گھر میں ان کے بیٹوں کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بچپنے سے وہ ان کی زبان سیکھنے میں ماہر بھی ہوتا جا رہا ہے. ادھر یہ فائدہ حاصل ہوا اور ادھر پڑھنا ختم ہوتے ہوتے تک دہریہ بن گیا، بے ایمان، بے دین، دشمن خدا اور رسول بن گیا. یعنی پیسہ خرچ کے نہیں بنایا، پیسہ لے کے بنایا. یورپ پیسہ لے کر بنایا، پیسہ خرچ کر کے نہیں بنایا. اور ہماری حماقت یہ ہوئی کہ ہم پیسہ دے کر اپنی اولاد کو دہریہ بنائے. کتنے ہندوستانی روپے میں کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہوں گے اس بچے کو اس گھر میں رہ کر پل بڑھ کے واپس عرب کو آنے میں کتنے کروڑ خرچ ہو گئے ہوں گے. اتنا پیسہ خرچ کر کے ایمان کو بے ایمانی سے اور دین کو بے دینی سے اور اللہ رسول کی محبت کو اللہ رسول کی عداوت سے تبدیل کر دیا. اپنا پیسہ خرچ کر. آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو حجاب پسند نہیں، ان کو نماز پسند نہیں، ان کو اسلامی عقیدے پسند نہیں. وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو بات آج دشمنان اسلام کہہ رہے ہیں. ہر دین پسندی کا نام دہشت گردی ہے. عربوں کی زبان پر بھی یہی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے لے کے آئے، وہ کہاں سے لے کے آئے، اسلام میں یہ نہیں، اسلام میں وہ نہیں، اسلام میں یہ نہیں. یعنی 1400 سال سے جن جن باتوں کو اسلام کہا گیا ہے آج عرب کہتا ہے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل کر دیا گیا تھا. ہم لوگوں پر اب نئی وحی آ رہی ہے امریکہ سے اور ہم بتا رہیں گے یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. وہ ٹرمپ فیصلہ کریں گے اسلام کیا ہے، اسلام کیا نہیں. اور وہاں سے جو فیصلہ آئے گا، وہاں سے جو وہی اشارے آئیں گے، وہی اشارے سعودی عرب میں بھی نافذ ہیں، پورے گلف میں نافذ کیے جا رہے ہیں. ہم وہاں سے بھی کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ ہمارے اللہ کا دین وہاں بچے گا. پیشین گوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا جب تک کہ لات و منات اور عزا کی واپس عرب پوجا نہیں کریں گے.
واپس شرک کی طرف جائیں گے، پھر سے وہ عبادت گاہیں بحال ہوں گی اور ان بتوں کو پھر سے نکالا جائے گا اور ان بتوں کو پھر سے پوجا جائے گا۔ نبی فرما رہے ہیں جب تک لات و منات کی پوجا نہیں ہوگی عرب میں، اس وقت تک اللہ تعالی قیامت قائم نہیں کرے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یمن کے ایک قبیلے کا بت ذوالخلصہ کے آگے یمن کی عورتیں ناچیں گی نہیں۔ اس زمانے میں یمن کے قبیلے کے بت کا نام ذوالخلصہ تھا، وہ اس بت کے سامنے عورتیں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یمن کا یہ معبد پھر وجود میں آئے اور پھر وہاں کی عورتیں یہ حرکت کریں شرک کی، کفر کی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو دنیا اس طرف جا رہی جس کی پیشین گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور سب ہونا ہے، ہو کر رہے گا، لیکن کیا ہمارے ہاتھوں ہونا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، یا ہم اتنے بے غیرت و بے حمیت ہو چکے ہیں کہ وہ جو اتنے برے لوگ جن کو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا اس لیے قیامت قائم کر دینا چاہتا ہے، اتنے برے لوگ ہم بن جائیں یا ہماری اولاد بن جائے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ وہ پیشین گوئیاں پوری ہو کر رہیں گی، اس میں ایک بال کے برابر شک شبہ نہیں ہے، وہ نبی کی خبر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اکبری مسجد بجائے ملک پیٹ اکبر باغ کے یہاں سے اٹھ کر کے مہدی پٹنم میں چلی گئی ہے، ٹولی چوکی میں چلی گئی ہے، تو ٹیکنالوجی کی اس دور میں آپ اس کا انکار نہ کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کی بات ایک بال کے برابر ہٹ گئی ہے۔ قیامت تک ایسا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا، نمازی کی تاریخ میں نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے اس کو اسی طرح پورا ہونا ہے، ہوگا، ہو کر رہے گا، لیکن کیا ہمارے ذریعے ہو جائے؟ ہم اس کو گوارا کر رہے ہیں، تیار ہیں کہ ہم ہمارے ذریعے ہو جائے ایسا؟ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان حالات کو ہم اپنی غیرت اور حمیت کا استعمال کر کے آگے بڑھا دیں، آگے چلے جائیں، وہ ہم اپنے کو اور اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو اس سے بچا لیں، وہ محفوظ رہیں۔ کیوں؟ جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت قائم ہوگی سب سے برے لوگوں کے اوپر، سب سے برے لوگ، اور سب سے برے لوگ ہم بننا چاہتے ہیں؟ اگر ہم نہیں بننا چاہتے سب سے برے لوگ، تو ہمیں اپنے گھروں میں دین والی محنتیں کرنی ہوگی، اپنے بچوں کے عقیدوں پر محنت کرنی ہوگی، اپنے اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو حیا و حجاب سکھانا ہوگا۔ اور ہم یہ کہیں گے وہ پیشین گوئی پوری ہوگی مگر میرے گھر کے ذریعے نہیں ہوگی، میرے گھر میں تو وہ پیشین گوئی پوری ہوگی جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا اور کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جس میں میری امت کے کچھ لوگ حق پہ قائم نہ ہو۔ ایسا کوئی دور نہیں ہوگا کہ کوئی بھی حق پر نہ ہو، اور جب وہ دور ہوگا تو اسی پر قیامت آئے گی۔ اس سے پہلے تک ہر دور میں کچھ لوگ حق پر ضرور قائم ہوں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی ایک جماعت، ایک چھوٹی جماعت میری امت کی، وہ حق پر یعنی اسلام پر قائم رہے گی، دین اسلام پر۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم وہ پیشین گوئیوں کا مصداق بننے کے بجائے اس جماعت کا مصداق بنیں، کیونکہ جب ہر زمانے میں ہے تو ہم اس کے فرد ہو سکتے ہیں، ہم اس کے فرد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم شرار الناس میں بن جائیں یا یہ کہ طائفہ منصورہ میں شامل ہو جائیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں تو اس میں ہو جائیں گے، اور اس میں شامل ہو جائیں تو اس میں ہو جائیں گے، وہ ہمارے اپنے فیصلے پر منحصر ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں ہم ایمان والوں میں رہیں گے، وہ چھوٹی جماعت ہی میں رہیں گے جو ایمان والی ہے، چاہے اس چھوٹی جماعت کو مجنوں کہا جاتا ہو، چاہے اس چھوٹی جماعت کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہو، چاہے اس چھوٹی جماعت کو دنیا بری نظر سے دیکھتی ہو،
چاہے اس چھوٹی جماعت کو روئے زمین پر برداشت نہ کیا جا رہا ہو، ہم اسی چھوٹی جماعت کا حصہ ہوں گے جسے نبی نے منصورین علی الحق یا ظاہرین علی الحق فرمایا ہے، ہم اسی کا فرد بنیں گے۔ یہ کیوں نہیں ہم طے کر سکتے؟ اسی قوت ایمانی کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ ایمانی غیرت باقی رہے گی انشاءاللہ نہ ہم بگڑیں گے نہ ہمارے نسل بگڑے گی، مضبوط رہے گی، اور اس کی مضبوطی کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس واسطے کے ایمان کی طاقت کے مقابلے میں آج تک کوئی طاقت مادیات میں وجود میں نہیں آئی۔ کتنی طاقتیں دنیا نے بنائی ہیں، ایٹم بنایا ہے، اور ایسا پتھر، اور پتھر کا وہ آخری جوہر جس کو توڑا نہیں جا سکتا، اور جسے توڑا جائے تو پوری دنیا میں ایسا دھماکہ ہوگا کہ دنیا ختم ہو جائے۔ اس ایٹم کو دنیا نے پا لیا ہے، اور اسی ایٹم کے چھوٹے چھوٹے مظاہرے جاپان پر کر کے امریکہ نے دیکھ لیا ہے، اور اس کے ذریعے ہی سے ہو سکتا اللہ قیامت قائم فرما دے۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن یہ ایٹم کی طاقت بھی ایمان کی طاقت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان اس سے زیادہ پاورفل ہے، ایمان اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ جس نے خدا کی قدرت کو مانا اسی کا نام ایمان ہے۔ توحید تو اس شخص کے پاس سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں، سب سے بڑی قوت آپ کے سینے میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ میرے سینے میں کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اپنے رب کے حکم سے یہ ایمان کا درخت ہر لمحہ پھل دیتا ہے، باقی سب درختوں کے سیزن ہوتے ہیں، لیکن شجرہ ایمان ہر لمحہ پھل دیتا ہے، کل حین، ہر لمحہ پھل دیتا ہے شجرہ ایمان۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے ایمان کی قوت کی مثال دی ہے قرآن میں، اور نبی نے بھی یہی مثال دی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مجلس میں آپ کے سامنے ایک حریرہ لایا گیا جو کھجور کے گوند سے بنایا گیا، تو آپ اس حریرے کو نوش فرما رہے تھے۔ اسی میں آپ کو آیت طیبہ کی طرف ذہن گیا، کھجور کی، کھجور کے درخت کے گوند سے بنا ہوا حریرہ تھا۔ اس حریرے کو نوش کرتے وقت کھجور کا درخت ذہن میں آیا، پھر آیت ذہن میں آئی آپ کی، اور آپ نے حاضرین سے کہا کہ دنیا میں ایک درخت ہے جس کی جو ایمان کی مثال ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا کہ اس کے پتے نہیں ٹوٹتے۔ تو صحابہ کرام نے جنگل میں ذہن لے گئے اور جنگل کے سب درختوں کو سوچا کہ کس کے پتے نہیں ہوتے اور ٹوٹتے نہیں، پتے کس کے نہیں ٹوٹتے؟ یہ درخت ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سوچنے میں رہ گئے اور سارے درختوں کو ذہن میں لے آئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے سے بچے تھے، مجلس میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہونا چاہیے، لیکن جب بڑے نہیں بول رہے تھے تو میں کیسے بول سکتا تھا مجلس میں، اس لیے میں چپ رہا۔ پھر سب نے ہتھیار ڈالے اور کہا اللہ کے رسول ہی بتا دیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر حضرت عمر گھر آئے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جب نبی نے سوال کیا تھا نا تو میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میں بولا نہیں، کہ بڑے نہیں بول رہے تو میں کیسے بولوں؟ تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا تو اس وقت جواب دے دیتا تو تیرے باپ کو اس سے بڑی اور کوئی خوشی اور فخر کی بات ہے، یعنی نبی کے علم سے تیرا علم مماثلت رکھ، مشابہ ہو گیا، جو ان کے دل میں تھا وہ تیرے دل میں آیا۔ تو نبی خوش ہوتے اور نبی خوش ہوتے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہ ہوتی۔ تو خیر یہ ایمان ہے بہت مضبوط،
جوہر ہے، بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے سینے میں یہ دولت ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہم غریب نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں، کمزور نہیں ہیں، کسی دوسرے کے مفتقر اور دوسرے کے حاجت مند نہیں ہے، کسی بندے کے حاجت مند نہیں ہے ایمان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالی غنی ہے اور سارے عالم سے بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، سارے عالم سے بے نیاز۔ اتنے بڑے خدا پر ایمان رکھ کر ہم کسی سے کم نہیں، مگر جب ایمان ہی ہم نہیں جانتے، جب ہم یقین کی حقیقت ہی نہیں جانتے، جب ہمارے پاس اتنی بڑی دولت کے ہونے کا ہمیں پاس و لحاظ بھی نہیں ہے، اور اس دولت کے لٹنے اور چوری ہونے کی فکر بھی نہیں ہے، اور ہمارے دشمن ہمارے دلوں پر حملہ آور ہو کر ہمارے ایمان کی مایا کو چراتے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان گھٹتے 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 مایوسی کی حد کو پہنچتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہے کہ سب سے بڑی دولت میرے پاس تھی اور دشمن اسے چوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس دولت کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے گھروں میں دین والا ماحول بنانا پڑے گا، بیٹیوں میں حجاب کو پیدا کرنا پڑے گا، اور حجاب جو ہے وہ بھی فیشن والا حجاب نہیں، اسلام والا حجاب، شریعت والا حجاب۔ حجاب کے نام پر دنیا دھوکے بازی کا یہ عالم ہے۔ اخبار میں جب کبھی حجاب کا مسئلہ آتا ہے کہ فلاں عدالت نے، فلاں ملک کی عدالت نے حجاب پہ پابندی لگائی، فلاں اسکول میں حجاب کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں ملا، فلاں کالج میں حجاب پر یہ ہوا، فلاں جگہ حجاب کر کے جو اخبارات میں نیوز آتی ہے، اور لفظ بھی حجاب کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ یورپ کے اخبارات ہوں، چاہے ہمارے ملک کے اخبارات ہوں، حجاب کر کے اس کے ساتھ ایک تصویر بتاتے ہیں جس میں ایک عورت نہایت تند اور نہایت تنگ قسم کی جینز پہنی ہوئی اور معمولی قسم کا اوپر سے شرٹ ڈالی ہوئی، اور سر کے اوپر کچھ بندھی ہوئی ہوتی، اور چہرہ کھلا ہوا، اور یہ سارے جسم کے چھپانے کے قابل اعضاء کھلے ہوئے، اور چہرہ کھلا ہوا، اور ایک اوپر سے کچھ باندھا ہوا، جیسے ہمارے ہاں زچاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا چیتڑا سر کے اوپر سردی سے بچانے کے لیے، اس کو باندھے ہوئے ہوتے، اور اس کو حجاب دکھاتے، حجاب تاکہ ساری دنیا اسی کو حجاب سمجھ لے، اور مسلمانوں کی نئی نسل اسی کو حجاب سمجھ لے، اور اسی کے لیے مر مٹے، اور اسی کو سمجھے کہ میں اپنے دین کو بچا رہی ہوں، اپنے حجاب کو بچا رہی ہوں، اسی کو سمجھے۔ حالانکہ اسلام میں حجاب کا یہ تصور نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، مگر یہ تصور یورپ میڈیا پھیلا رہا ہے تاکہ یہ بچے جو ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، اخبارات پڑھ رہے ہیں، ان سب کو پتا چلے کہ اچھا حجاب اس کو کہ یہ حجاب ہے، ان کے ذہن میں یہ حجاب بیٹھ جائے۔ جیسے بیت المقدس کے گنبد کو مسجد اقصی کے گنبد کے نام سے چلا دیا، اتنا مشہور کر دیا کہ ایک نسل پوری کی پوری اسی کو سمجھتی ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ یہ مسجد اقصی کو چھپایا، اس لیے چھپایا کہ ان کو مسجد اقصی ڈھانا ہے اور بیت المقدس رکھنا ہے، اس لیے اس کو چھپایا، اور اس کے بجائے دنیا میں جو پروپیگنڈا کیا وہ دوسرے قبے کا کیا۔ ہم اسی سے دھوکہ کھا گئے، اور ایک نسل جانتی نہیں، اسی شکل کو دیکھ کے کہتی ہے مسجد اقصی تو گئی کام۔ یہ سب کچھ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی حجاب کے بارے میں دھوکہ کیا، ایک جھوٹے حجاب کو جس کا اسلام سے کوسوں دور تک تعلق نہیں ہے، حجاب اتنا پروپیگنڈا کہ مسلمان پورے عالم کی نئی نسل یہ سمجھ لے کہ اسی کا نام حجاب ہے، اور جو حجاب قرآن میں تھا، جو حجاب حدیث میں تھا، اس حجاب کو کوئی نہ جان سکے اور نہ کوئی عمل کر سکے۔ مگر میں کہنا چاہوں گا ان کی تو داد دیجئے، تعریف کیجئے، اس لیے کہ وہ جو فساد کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماتم اپنی عقلوں کا کیجئے، ہم اپنے دین کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم اپنے دین کو بچانے کی کوئی تدبیر اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ہم اپنے گھروں میں صحیح تصور لائیں، جو غلط تصور انہوں نے چلایا ہے ہم صحیح تصور اس کے مقابلے میں لائیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ کچھ اللہ کے بندے کہتے ہیں تو ہماری ایک جماعت، چونکہ مسلمانوں کی اکثریت
اس کے خلاف ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمان ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پاکستان میں تو دین کے نام سے نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں، جہاں اسلام کی بات آئے وہاں سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جو یورپ کے پروپیگنڈے سے دین سیکھے ہیں، کتاب و سنت سے دین نہیں سیکھا، علماء سے دین نہیں سیکھا، انہوں نے انٹرنیٹ سے دین سیکھا ہے۔ یہ وہ سب ایک ملک گیا جس کو بنایا گیا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، وہ گیا ہاتھ سے، اس لیے چلا گیا کہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ اب ہماری باری ہے، ہندوستان کے مسلمان غنیمت مسلمان ہیں۔ اب پوری دنیا پر نظر ڈالی جاتی ہے تو میرے عزیزو یقین مانو، ساری دنیا پر نظر ڈالی جاتی ہے تو پلٹ کر اگر اسلام کے لیے کوئی امید کی دیا روشن دکھائی دیتی ہے تو وہ ہندوستان میں دکھائی دیتی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر اس وقت میں ہم نے اسلام کے اس ٹمٹماتے چراغ میں اپنے طرز عمل کو بدلنے کا تیل ڈالا تو انشاءاللہ یہ چراغ روشن ہوگا، عالم کو روشن کرے گا۔ اور اگر نہیں تو ہوائیں تیز چل رہی ہیں اور ہمارا چراغ ایمان ٹمٹما رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، کسی صبح کسی شام یہ بھی بجھ سکتا ہے۔ اگر یہ بجھ جائے تو امید پورے عالم سے ختم ہو جائے گی، پھر شرار الناس پر قیامت قائم ہو جائے۔ ہم برے لوگ نہ بنیں، ہم قیامت کا سبب نہ بنیں، ہم سچے مسلمان بنیں، ایمان والے بنیں۔ اب کہیں گے اس دور میں کیسے ہوگا؟ یہ نکال دو ذہن سے، اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہر دور کے لیے پاسبل ہے، ہر دور کے اندر جم سکتا ہے، جج سکتا ہے، سر اٹھا سکتا ہے، غالب ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام ایک زمانے کے لیے نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت ایک زمانے تک تھی، صالح علیہ السلام کی دعوت ایک زمانے تک تھی، ہود علیہ السلام کی دعوت ایک زمانے تک تھی، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایک زمانے تک تھی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ کا چراغ دین قیامت تک کے واسطے ہے، اس کو بجھنا نہیں ہے، لیکن بجھے گا تو ہماری وجہ سے بجھے گا، ہمارا دشمن اسلام کو نہیں بجھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دنیا کے سارے بے ایمان مل کر نبی کے چراغ ایمان کو بجھا نہیں سکتے، ہاں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم اگر اس کو بجھانے سے بچا لیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی۔ جب صحابہ نے دین کی قدر کی، کوئی نہیں بجھا سکا اور کوئی نہیں جھکا سکا ان کو، ہم بھی قدر کریں گے تو ہمیں بھی کوئی بجھا نہیں سکتا، جھکا نہیں سکتا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، پر ہمارے دل میں جو ایمان ہے وہ کمزور نہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی مانی گئی ایٹم کی طاقت کے لیے بھی ایٹم ہے، اگر ہم ایمان کو اپنے اندر محسوس کریں۔ حقیقت میں ایمان بہت بڑی قوت ہے، اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو دنیا اندھیری ہے اور دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوستو یہ وقت ہے نبی کی امت نبی کی وفادار بن جائے، یہ وقت ہے کہ نبی کی امت نبی کی مشن کی آگے بڑھانے والی بن جائے، ان کے اخلاق کی ظاہر کرنے والی بن جائے، اور ایک ایسا سماج تشکیل دے جس سماج میں بے حجابی نہیں ہوتی، اور جس سماج میں وہ واقعات نہیں ہوتے جن واقعات نے ہر قوم کی شان کو ذلت میں پھنسا دیا۔ ایک ایسا سماج ہم بنائیں، اس کے لیے ہمارے پاس میٹیریل ہے، کسی کے پاس بھی نہیں، کسی دین میں نہیں ہے، کسی قانون میں نہیں ہے۔ وہ میٹیریل جو سماج کو پاکیزہ بنانے کا قانون اسلام کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھو، قرآن کریم کو پڑھو، ایک ایک بات ہماری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ یہ یہیں پر ہے، دنیا اگر لے گی تو ہم سے لے گی، دنیا کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے، وہ کہاں سے لائے گی؟ ان کے پاس نہیں ہے، اسلام میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، کیونکہ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق کا نہیں ہے، اس لیے خالق نے ایسی تعلیم دی۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بہت برا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، کون سا دین کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
قرآن کریم کہتا ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، نہ ظاہری نہ باطنی کسی قسم کی برائیاں مت کرو۔ قرآن کہتا ہے نامحرم کے سامنے مت نکلو۔ قرآن کہتا ہے نامحرم کے ساتھ سفر مت کرو۔ قرآن ہی راستے بنا رہا ہے، نبی راستے بنا رہے، اتنا مواد دیا ہے، اتنا مواد دیا ہے کہ اگر وہ ساری تعلیمات ہمارے عمل میں آ جائیں تو ہمارے خاندانوں میں ایک حادثہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک واقعہ بھی نہیں پیش آ سکتا، پورے شہر میں نہیں پیش آ سکتا اگر ہم نے ان پیش بندیوں کو اختیار کیا جو قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کو ہم نہیں استعمال کرنا چاہ رہے، ہم خود شرمندہ ہیں اپنی شریعت سے، ہم خود شرمندہ ہیں اپنے دین کے احکام سے، ہماری بیٹیاں بارے گراں سمجھ رہی ہیں شریعت کے احکام کو، ہماری عورتیں نفرت کر رہی ہیں، دور بھاگ رہی ہیں ہمارے دین کے احکام سے، پھر کیسے ہم اس اسلام کو بچا لیں گے؟ اور جگہوں پہ تو امید ختم ہو چکی، یہاں کیسے بچا لیں گے ہم؟ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کے امتیوں، اپنے اللہ اور اپنے نبی سے شرمانے کی کوشش کریں ہم، اور اپنے اللہ اور اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں، اور ان کی خوشی کے لیے سارے جہاں کو ناراض کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا کریں، اور اللہ رسول کے خاطر اگر ہم ان کے دین پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ سب ہوگا۔ بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا کام۔ اور اپنے اس میں کیا مشکل ہے کہ میں عمل شروع کر دوں، آپ عمل شروع کر دیں؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ سب کو چھوڑو، دوسرے کو چھوڑ دو، گھر والوں کو بھی چھوڑ دو، بیوی نہیں مانتی چھوڑ دو، ماں نہیں مانتی چھوڑ دو، بہن نہیں مانتی چھوڑ، آپ خود عمل شروع کر دو کہ میری آنکھیں نامحرم کو نہیں دیکھیں گی۔ آپ پر کون سی بجلی گر رہی ہے، کون سی آفت آ رہی ہے، کیا مصیبت کھا جا رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ طے کر لو کہ میری آنکھیں پاک رہیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بھابھی کو نہیں دیکھوں گا، میں سالی کو نہیں دیکھوں گا، میں پڑوس کی لڑکی کو نہیں دیکھوں گا، میں امت کی کسی بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے ان سے آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسروں کا چھوڑو، ابھی ہم بولیں گے نا تو یہی بات آئے گی، صاحب کہاں زمانہ سنتا کیا مانتا کیا، کون سن رہا بول کے کون مان رہا، جانے دو، کسی کو نہ ماننے دو، میں اکیلا تو عمل کر سکتا، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ اکیلا کیوں نہیں فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اکیلا عمل کروں؟ جب ہر اکیلا طے کر لے گا سارا شہر طے کر لے گا اور خود بخود عمل ہو جائے گا۔ لیکن نفس نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، اس دھوکے نے ہم کو بہت نقصان میں ڈالا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کرم سے توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں احساس عطا فرمائے، بیکار سیاسی تبصرے کرنے کے بجائے ہم کام کی اور ضروری باتوں پر غور و فکر کریں کہ ہم ملک میں دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ کسی قانون سے نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان اسلام پر چلیں، کتنے بل پاس ہو جائیں اور چاہے کتنے قانون بن جائیں، اسلام کہے گا یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر میرے نبی کا حکم ٹوٹ نہیں سکتا، مسلمان یہ کہے گا۔ اور جب مسلمان قدر کر لے گا تو قانون بنتے رہیں، ساری دنیا خلاف ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ دین پہ جمے رہیں گے اور اللہ کے دین کو بچا کے بتا دیں گے آپ دنیا، بشرطے کہ ہمارا اپنا ارادہ ہونا۔ اور اگر بہانے بدرا، خوئے بدرا بہانے بسیار کہتے ہیں، اردو زبان میں کہتے ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، ہمارے چاہنے کا انتظار ہے بس۔ قرآن کریم کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن سے ڈر پڑیں اور وہ کام نہ کریں جو موسیٰ کی قوم نے کیا تھا، عیسیٰ کی قوم نے کیا تھا، بلکہ وہ کریں جو محمد الرسول اللہ کے اصحاب نے کیا تھا۔ کیا اس کا وقت نہیں آیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے کہیں اللہ آ گیا ہے، میرے لیے تو آ گیا ہے اور میرے لیے ابھی آ گیا ہے یہ وقت کہ میں آپ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھاموں۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم سب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو الآن یا رب، الآن یا رب کہنے کی توفیق ہو جائے کہ اللہ اب آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، یہ جواب دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔